بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ نماز عشاء میں جو وطر ادا کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور اس وطر نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، اور حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت وہ کیا ہے، اس کو آج انشاءاللہ تعالی ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ شارٹ کلپس جو ہے وہ وائرل ہیں، ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں اور ان میں میسج یہ دیا گیا ہے کہ جو آپ وطر نماز ادا کرتے ہو، جس طریقے سے تم وطر نماز کی ادائیگی کرتے ہو اور دعائے قنوت اللہم انا نستعینک و نستغفرک الی آخر یہ پڑھتے ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو دیگر طریقے ہیں اس پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نوجوان نسل کے ذہنوں میں شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ آج میں نے اس موضوع کو لیا ہے، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام سے وطر نماز کی تعداد جو ثابت ہے روایات میں وہ 1، 3، 7، 9 اور 11 یہ رکعات ثابت ہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ثابت ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطر کا طریقہ جو صحابہ کو عطا کیا اور عمر کے آخری حصے میں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار کیا، اس پہ انشاءاللہ تبارک تعالی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو ہمارا طریقہ وطر ہے اس کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو آپ کے سامنے میں روایات رکھوں گا، تو دیکھیں کس طرح وہ ان روایات کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے جو دین لینا ہے وہ ان پڑھ لوگوں سے لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے تشخیص کرواتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، لیکن دین ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہر کس و ناقص جو ہے وہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ آگے دے رہا ہے۔ وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان کریں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعات نماز ادا کی ہیں۔ وطر نماز کتنی ہے؟ 3۔ پہلی روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی کی ہے۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। ये हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र हो रहा है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि उसके हुस्न और तूल को ना पूछो, यानी वो कितनी खूबसूरती के साथ हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे और कितनी लंबी अदा किया करते थे, इस हुस्न और तूल के हवाले से ना पूछो। यानी हुज़ूर तवील क़याम किया करते थे, आसान तरीके से अदा फरमाया करते थे। और फिर आगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात पढ़ते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप वितर पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। ये पूरी रिवायत मैंने आपके सामने रखी है। इसमें आप गौर करें तो हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात नमाज वितर अदा की है? 3। और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है और दीगर कुतुब अहादीस में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। हज़रत उबई बिन काब की रिवायत में आता है, और ये रिवायत जो मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ, ये सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा में नकल की गई है। हज़रत उबई बिन काब आप बयान करते हैं कि हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर नमाज पढ़ते थे। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला इस सूरत को मुकम्मल पढ़ा करते थे। और दूसरी रकत में हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ा करते थे। और तीसरी रकत में हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। और रकू से पहले, रकू में जाने से पहले दुआए कुनूत पढ़ा करते थे। तो आप देखें कि पूरा तरीका हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमा दिया। जो सूरतें हुज़ूर पढ़ते थे उनको भी बयान फरमा दिया, और 3 रकात पढ़ते थे। अगली रिवायत से मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद की हैं कि एक रात हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, हुज़ूर ने मसवाक फरमाई और फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सो गए। 2 रकत के बाद हुज़ूर इस्तिराहत फरमा रहे हैं। रिवायत में आता है कि फिर हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने मसवाक फरमाई, वुज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, हत्ता कि 6 रकात टोटल हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और फिर 3 रकात पढ़ी, और उसके बाद 2 रकात फिर हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो इस रिवायत में भी आप गौर करें तो फिर वही चीज़ आ रही है कि हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात वितर नमाज इशा में अदा फरमाई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सुन्नह निसाई की रिवायत में भी यही आता है कि हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात नमाज वितर पढ़ी। एक और रिवायत में आता है कि हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर 8 रकात नमाज जो है वो अदा फरमाते थे हुज़ूर, और 3 रकात जो है वितर पढ़ते थे, और फजर से पहले 2 रकात नमाज जो है वो अदा फरमाते थे। इस रिवायत में भी आप गौर करें तो हुज़ूर ने कितनी रकात वितर अदा फरमाई? 3 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। ये तो हुज़ूर सीर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रकात पढ़ने के हवाले से ज़िक्र है। अब इस पे सहाबाए किराम और फ़ुक़हाए ताबईन उन्होंने कितनी रकात अदा की, इसको भी आप समाअत कर लें। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और सुनन दार क़ुतनी में इस रिवायत को नकल किया गया है
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت حضور کی مجلس میں رہا کرتے تھے اور بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وطر مغرب کی نماز کی مثل 3 رکعت ہیں۔ مغرب کی کتنی رکعت ہیں؟ 3۔ تو وطر کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 3 رکعت جو ہے وہ آپ نے ادا فرمائے۔ تو عمر فاروق نے بھی وطر کتنے ادا فرمائے؟ 3 رکعت فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو امامہ ان سے بھی روایت ہے کہ آپ 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن زید کہتے ہیں کہ وطر 3 رکعت ہیں، اور حضرت علقمہ نے کہا کہ وطر 3 رکعت ہیں۔ اسی طرح سعید بن جبیر وہ 3 رکعت پڑھتے تھے اور وطر میں رکوع سے پہلے جو ہے وہ قنوت پڑھتے تھے۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور حضرت مولا علی کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ آپ 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ ساری روایات رکھی ہیں، بخاری مسلم سے لے کے سیاستہ کی دیگر کتب سے بھی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب عشاء کی نماز میں وطر ادا کرتے تھے تو اس کی کتنی تعداد ہے؟ 3۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے یہ سارا روایات کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ کے وطر کیسے ادا کرنے ہیں اس کو بیان کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اختتام کریں گے۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کلپ ویڈیو وائرل ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وائرل ہو چکا ہے یہ، اور ہمارے نوجوان سنتے ہیں اس کو کہ دیکھیں جو آپ وطر ادا کرتے ہیں اس میں آپ نے کیسے ادا کرنا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور دوسری رکعت میں یعنی سلام پھیرنا ہے آپ نے۔ اب ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھتے ہو یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ سنا ہوگا کلپ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کو جو تعلیم دی گئی مسجد سے یا امام مسجد صاحب نے جو تعلیم دی ہے وہ غلط جو ہے وہ وطر کی تعلیم دی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی مختصر عربی عبارت نہیں پڑھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن میں نے کتب کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا لب لباب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وطر نماز ادا کی ہے اس کی تعداد 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے اور 11 بھی ہے۔ مختلف روایات موجود ہیں۔ آپ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک نیا میسج آتا ہے، ایک نیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا آپ کا عمل حدیث کے خلاف ہے؟ اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین پھر سمجھتے بھی نہیں ہیں، آپ پھر علماء کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے۔ آپ کا کام بنتا ہے آپ علماء سے پوچھیں جا کے کہ یہ ایک کلپ آیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جیسے ہم وطر نماز ادا کرتے ہیں یہ ثابت بھی ہے یا کہ نہیں ثابت؟ پھر دلائل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ کلپ بنانے والا وہ عالم ہے یا نہیں عالم یہ بھی آپ کو خبر نہیں ہے۔ تو آپ اطمینان رکھیں، آپ جس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ جتنی نماز ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ بیان کروں گا، سارے کا سارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چونکہ آج وطر نماز کے حوالے سے تو یاد رکھ لیں کہ وطر نماز کی تعداد 3 ہے جو احادیث صحیحہ میں نقل کی گئی ہیں۔ میں نے اس روایت کو پہلے بھی نقل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ صحابہ کرام 3 رکعت نماز وطر ادا کرتے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو امامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایات نقل کی گئی ہیں۔ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تابعین کا بھی یہی معمول تھا، جن میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت علقمہ، حضرت امام حسن بصری۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ وطر 3 رکعت ہیں۔ وطر کتنی ہیں؟ 3 رکعت ہیں، اور ان کے صرف آخر میں سلام پھیرا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، آخر میں سلام پھیرا جائے گا، دوسری رکعت میں نہیں پھیرا جائے گا۔ اب یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وطر نماز ادا کرنے کا طریقہ، بس اس پہ ہم ختم کرنے لگے ہیں کہ کیسے ادا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرح معانی الاثار میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ دن کے وطر کتنے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا وہ مغرب کی نماز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ دوسری روایت سنن دارقطنی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں دن کے وطر یعنی نماز مغرب کی طرح رات کے وطر بھی 3 رکعت ہیں، یعنی جیسے دن کے وطر تم ادا کرتے ہو 3، اسی طرح رات کے وطر کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بھی کیا؟ 3۔ اب یہ وطر مغرب کی ہی طرح ہیں، لیکن ادائیگی میں مغرب کی طرح نہیں ہیں۔ تعداد میں کتنے ہیں؟ مغرب کی طرح ہیں۔ اس کو آپ سمجھیے گا، یہاں خلش ڈالتے ہیں بعض احباب۔ تعداد جو ہے وہ اتنی ہی ہے، لیکن ادائیگی مختلف ہے۔ جیسے جب آپ وطر نماز ادا کرتے ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں آپ سورہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی ملاتے ہیں، پھر اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ یہ مختلف ہو جاتا ہے مغرب سے۔ اور دعائے قنوت پڑھتے ہوئے اب یہاں پہ بھی خلش ڈالی جاتی ہے کہ جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہو یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اور یہ روایت جو کتب احادیث میں نقل کی گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے یہ کلمات تعلیم دیے جن کو میں وطر کے قنوت میں پڑھتا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ اور وہ یہ ہیں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ الی آخر۔ یہ دعا جو ہے وہ کس میں پڑھتے تھے؟ قنوت میں۔ اب جو کلپ وائرل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اور جو تم اللہم انا نستعینک کا پڑھتے ہو یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں آج تک جو وطر میں دعائے قنوت سکھائی گئی ہیں وہ غلط سکھائی گئی ہیں، حالانکہ حضور نے یہ تعلیم دی ہے۔ اب مسئلے کو سمجھ لیں، اگر کوئی شخص وطر میں جو ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیا ہے؟ جب میں نے جائز کہہ دیا تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ انکار نہیں ہوا حدیث کا انکار نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں
تب بھی آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ دعائے قنوت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت حضور کی مجلس میں رہا کرتے تھے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، اور ہمارے فقہ حنفی کا دار و مدار اکثر روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یہ دعائے قنوت کی تعلیم دیا کرتے تھے، کون سی؟ جو ہم نماز وتر میں ادا کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک الی آخر۔ یہ باقاعدہ وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت عبید بن عمیر نے نماز پڑھی تو انہوں نے قنوت میں یہی دعائے قنوت پڑھی جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک الی آخر، اور یہی حضرت مولا علی سے بھی روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز وتر میں جو آپ جس طریقے سے وتر نماز ادا کرتے ہیں، یہ میرا آپ پورا کلپ سنیں، یہ پورا ویڈیو یوٹیوب پہ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو جائے گا۔ روایات سے ثابت ہے کہ 3 رکعت ہیں، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اجماع ہے اس پہ، اور پھر کس طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس وتر کی تعداد کے حوالے سے یہ کوئی کلپ آ جائے بھئی 1 رکعت ہے یا 7 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، حضور کے وہ اعمال موجود ہیں، لیکن جو آخری عمل ہے وہ 3 رکعت تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا بالدلائل جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتر نماز کے حوالے سے اب بھی اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔